السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک صاحب نے سفر کے متعلق پوچھا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عوام کے اندر جو غلط کنسیپٹ پائے جاتے ہیں ان کا سدباب کیسے کیا جا سکے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بلاؤں والا مہینہ ہے، آفات والا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے شریعت کا حکم بالکل واضح ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات ہی یہ حقیقی متصرف ہے اور وہی مسبب الاسباب ہے۔ تو جتنے بھی ظاہری اسباب میں یہ اثر انگیزیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں کام کرنے کو برے انجام کا سبب قرار دینا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ بدشگونی ہے، توہم پرستی ہے، اور یہ قابل مذمت بات ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی مشیت کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، اور اگر وہی مصیبت کا ارادہ فرما لے تو ساری دنیا آپ کو اگر سکون پہنچانا چاہے تو آپ کو سکون نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک اور جگہ بھی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے سبب پہنچتی ہے، اور بہت سی تمہاری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اللہ عز و جل درگزر فرما دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ کوئی وقت اور دن اور مہینہ یہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں، دن اور مہینے اور وقت یہ برکتوں والے ہو سکتے ہیں، عظمت والے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ منحوس نہیں ہو سکتے۔ ان کو منحوس خود ہم اپنے اعمال کی وجہ سے بناتے ہیں۔ جب ہم کسی دن میں گناہ کریں گے، اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانیاں کریں گے، حکم عدولی کریں گے، تو پھر وہ دن، وہ وقت ہمارے لیے مصیبت والا وقت اور منحوس وقت وہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح اسی وقت میں اگر دوسرا کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ عز و جل کو راضی کرتا ہے، تو وہی وقت اس کے لیے برکت والا بن جائے گا۔ تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب خالی ہونا ہوتا ہے۔ تو دراصل زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس اس وجہ سے لوگ خیال کرتے تھے کہ اس مہینے میں وہ گھروں سے نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ پچھلے تینوں مہینے جو سیکوینس کے ساتھ چلے آ رہے ہوتے تھے وہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے، اس میں جنگ و جدال کرنا یہ بالکل ممنوع ہوتا تھا ان کے ہاں۔ تو جیسے یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا، وہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگوں کی طرف نکل پڑتے، پھر جنگوں میں مارے جاتے، گھر اجڑتے، تو وہ یہ سمجھتے کہ بھائی یہ سب کچھ سفر کے مہینے کی وجہ سے ہوتا ہے، سفر کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑتے، ہمارے سارے خاندان اجڑے ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اصل جو سبب ہے جنگ و جدال، اس کو اگر روکیں تو یہ ساری چیزیں خود بخود رفع و دفع ہو سکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کے بغیر چھونے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ یہ بھی بالکل باطل ہے۔ ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ یہ بھی بالکل باطل ہے، اور پرندے سے بدشگونی کا جو عقیدہ ہے یہ بھی بالکل باطل ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے تحت مختلف شروحات لکھی ہیں۔ ایک شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی شرح بھی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ عوام سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے ماہ سفر میں بلائیں اور آفات اترنے اور جنات کے نزول کا عقیدہ یہ بالکل من گھڑت ہے۔ اللہ عز و جل کی تقدیر و تاثیر میں زمانے کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اگر ایک شخص اس مہینے میں احکام شرع کی پابندی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے،
حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال کی تمیز مٹاتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنے شامت اعمال کو ماہ سفر پر ڈالنا یہ بالکل میری جاہلیت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان غلط عقیدوں اور غلط تصورات سے، غلط توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کی درستگی کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔